سیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ پورا ویٹ کرو، کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہے، چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو آپ آگے پہنچا دو، چاہے ایون دو اٹس ون آیا۔ اب حق تبلیغ، یہ 5th والا حق ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا PDF پیج ہے 35۔ تو اب حق تبلیغ میں کیا ہے، جتنا بھی علم حاصل ہے، جو آپ کی جو نالج ہے، اور اس کو آگے پہنچا دینا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دیجئے، چاہے کہ وہ ایک آیت پر مشتمل ہو، اور بنی اسرائیل سے جو سنے وہ آگے بیان کرے۔ لیکن پھر یہاں پر ایک ایکسیپشن ہے، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہاں پر جو تبلیغ کی امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو آگے پہنچا دیجئے، کیونکہ ایک آیت بھی ہے لیکن ہم کو امپورٹنٹ کیا ہے، ایک آیت کیوں نہ ہے آگے پہنچا دینا ہے، لیکن جیسی آیت ہے ایز اٹ از پہنچانا ہے، اس میں میک چینجز نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اس میں چینجز کریں گے، جیسا کہ کوئی چیز ہے، فار ایگزامپل ہم کو پتہ نہیں کہ سنت ہے یا یہ حدیث ہے، اور اس کو کہہ دے رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے، تو فلا یتبوا مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ تو وی شوڈ بی ویری کیئرفل جب قرآن اور سنت کی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی بات ہم کو نہیں معلوم تو کہہ دینا ہے کہ نہیں معلوم ہے۔ آگے بھی ہم دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ایک مواقع پر بتایا گیا کہ بنی اسرائیل، ہم نے سیدنا علی کو جب ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے اس حدیث میں کس طرح وہ راوی مینشن کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی بدولت بہتر ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر سمجھیے کہ رجلاً واحداً خیر لک، تو ایک اگر آیت بھی ہم آگے پہنچا دیں، دیکھیے پھر وہی ایک پری ریکویزٹ ہے، جیسا ہم نے سنا ایز اٹ از ہم کو آگے ویسے ہی پہنچا دینا ہے، کوئی اس میں چینجز نہیں کرنا ہے۔ تو آپ کو سرخ اونٹ کیا ہے، جو ریڈ کیمل ہے اس کی بہت زیادہ ویلیو رہتی، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ریڈ کیمل کے جیسا آپ کو اتنا زیادہ ریوارڈ۔ سم ٹائمز کیا ہوتا، آپ بہت کوشش کرتے، آپ بہت محنت کرتے، دین کو پہنچانا چاہتے آگے، لیکن آپ کی جو نیت ہے، جو آپ کی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ویلیو کرنے والے ہیں۔ تو ہم سب طالب علم ہیں، اور مرتے دم تک ہم طالب علم رہیں گے، اسٹوڈنٹ رہیں گے، ساتھ میں ہم سیکھنے والے بھی ہیں۔ تو بہترین انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا جو دین سیکھے اور سکھائے۔ اور ہم سب اتنا تو جانتے ہیں، جیسے کہ ایک آیت کی بات بیان کی گئی ہے، تو ہم بھی کوشش کریں گے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو آگے پہنچانے کی ایز اٹ از۔ ابو مالک شخنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سیکھی، جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب سمجھیے کہ ایک آیت ہے، لیکن وہ پڑھے، سیکھے، سمجھے، اور یہ ایک آیت آپ سمجھیے کہ کوئی آپ اسٹوڈنٹ کو سکھائے تو آپ کو وہ ثواب ملے گا۔ اب دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سکھا کے گئے اور آج تک اس کا فائدہ سب کو مل رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کے آداب اور اس کے آداب کیا ہونا چاہیے، کیا بات ہو رہی، کس چیز کی بات ہو رہی، مینرز کی بات ہو رہی، کیونکہ قرآن کے ایک ادب ہے۔ ایسا نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے کہ اچھا یہ ایشین لوگ زیادہ ادب دیتے، ان لوگ سر پہ سے دوپٹہ لیتے، قبلہ رخ ہو کے پڑھتے، قرآن کو اچھے اچھے کورس میں رکھتے، اوپر اٹھا کے رکھتے۔ دیکھیے قرآن کی ایک تعظیم ہے۔ اب ایک نارمل بک ہے اور قرآن مجید ہے،
تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن مجید کو اوپر رکھیں گے، آپ اپنے کیا کورس کے بکس اوپر رکھیں گے اور قرآن نیچے؟ نہیں نا، ایک قرآن کی تعظیم ہے، ایک رسپیکٹ ہے، ایمان کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ ابو سفر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں قرآن سے پہلے ایمان عطا کیا گیا ہے، مطلب قرآن سے پہلے کیا ہے؟ ایمان، اور تم وہ لوگ ہو جنہیں ایمان سے پہلے قرآن دیا گیا ہے۔ ایمان سے پہلے قرآن دیا گیا ہے مطلب آپ سمجھیے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں وہ بورن مسلم نہیں ہیں، لیکن قرآن تو ہے نا، 1400 ایئرز اگو قرآن کیا ہے؟ ریویل ہو گیا۔ اور کس طرح ریویلیشن آف دا قرآن ہوا وہ سب ہم جانتے نا، علوم القرآن کر کے جو سبجیکٹ ہے اس میں آپ پورا ڈیٹیل جانتے کہ وحی کا نزول کیسا ہے اور کس طرح ریویلیشن ہوا۔ لیکن ان جنرل جو ایک اچھی بات اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اوتھینٹک کیا ہے؟ 23 ایئرز میں ریویلیشن آف دا قرآن ہوا۔ یہ ون شاٹ میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ اگر ہم دوسرے کتابیں دیکھیں اور قرآن مجید دیکھیں، کیا ڈفرینس ہے؟ دوسرے کتابیں ایک شاٹ میں نازل ہوئے، لیکن قرآن مجید 23 ایئرز۔ تو جب سمجھیے کہ جو بھی ہے، اب انسان مسلمان نہیں ہے لیکن قرآن مجید ہے نا، تو وہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ جیسا ہم اللہم انی اسألک جنت الفردوس مانگتے نا، اللہ سے سوال کرنا مطلب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، پلیز کر رہے ہیں، بیگ کر رہے ہیں۔ مانگنا ان سینس وہ بات ہو رہی ہے۔ تو جب بھی ہم مانگے تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو، اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آئے جو اسے سیکھے اور اس کے ذریعے یعنی دنیا کا سوال کرے۔ تو اب دوسری چیز کیا یہاں پر کیا چیز منائی کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، ایک چیز ڈو ہے، ایک ڈونٹ ہے۔ اب آپ سمجھیے، پہلی بات بھی اور دوسری بات پھر سے میں دہراؤں گی، اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے اس کے ذریعے سے دنیا کا سوال نہ کریں۔ یقیناً 3 طرح کے لوگ ہیں قرآن سیکھتے ہیں۔ ایک وہ جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، تیسرا وہ جو اسے اللہ کے خاطر پڑھتا ہے۔ دیکھیے، یہ والی بات جو سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ قرآن کا مین مقصد سیکھنے کا جو ہے اس کے اوپر بیسڈ ہے۔ تو فرسٹ اینڈ فورموسٹ کیا ہے؟ کیا ڈوز میں کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے سفارش کریں گی۔ سورہ ملک ہم کیوں پڑھتے؟ روز رات میں عشاء کے بعد کیوں؟ کیونکہ وہ خبر کے عذاب سے بچائے گی۔ اور ایک لانگر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن آپ کے لیے آ کے سفارش کرے گی اور کہے گی کہ یہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اب آپ کو جتنا میمورائز ہے یا آپ جتنا پڑھتے تھے اتنے آپ کے لیولز ہوں گے۔ اب جیسے سورۃ البقرہ اور آل عمران کا بھی کیا ہے، جو یہ پڑھتے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ایک کینوپی، ایک کلاؤڈز یا فلاکس آف برڈز کے جیسا اس کو کور کریں گے۔ تو قرآن مجید سے جنت کا سوال کرنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز ڈونٹ، جو چیز نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو سیکھے اور اس کے ذریعے دنیا کا سوال کرے۔ اب یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے دنیا کا سوال کرے؟ مطلب آپ پروفیشنلی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک کمائی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے، اس میں ایک ایکسیپشن ہو سکتا کہ آپ کا کوئی اور ہے ہی نہیں ذریعہ، تو آپ اس مجبوری میں، لیکن یہاں مجبوری کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ان کا بیس ہی یہی ہے کہ وہ دنیا کے لیے وہ سوال کر رہے ہیں۔ اٹ مے بی لائک جو ان کا مین بیسڈ کیا ہے اس کے اوپر، کہ اس کے تھرو دنیا کمانا۔ ٹھیک ہے، اب پھر 3 طرح کے لوگ بتائے گئے۔ ایک وہ جو اس کے ذریعے فخر کرتا۔ فخر کرنا مطلب
اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرنا کہ مجھے قرآن تو اتنا آ گیا، کسی اور کو نہیں آتا، میں ہی سیکھے ہوا ہوں یا سیکھی بھی ہوں، تو اس کو کہتے ہیں فخر کرنا۔ تو فخر کے لیے نہیں آیا قرآن، بوسٹفل ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور دوسری جو اس کے ذریعے کھاتے ہیں ان سینس اب یہ ایک ذریعہ بنا لیے کمائی کا، اور اس میں آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، حرص کی بات ہو رہی۔ تیسرا وہ جو اس کے خاطر پڑھتا ہے صرف اور صرف اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، سو دیٹ اللہ گیٹ پلیز، اللہ راضی اور خوش ہو جائے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ بات سوال کرتے ہیں کہ اس میں اگر ہم کچھ منی ارن کر رہے ہیں یا کچھ معاوضہ لے رہے ہیں قرآن کے پڑھانے پہ، اس میں کیا برا ہے؟ جو انبیاء اکرام ہیں ان لوگوں نے کیا سکھایا؟ ہم تو ایک پیغام پہنچا دے رہے ہیں، اور اس کا اجر ان اجریہ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو دینے والا ہے بے حساب ہے۔ لیکن دیر از اونلی ون ایکسیپشن، جس کے پاس کوئی اور کمائی کا ذریعہ نہیں ہے تو وہ لوگ ایسا، لیکن ڈونٹ میک اٹ لگژری، اور اس کو یہ بنا لیے کہ ایک کے بعد ایک ارننگ کرتے جا رہے ہیں۔ I am no one to say this thing, whatever is in the hadith، اینڈ اس کا مفہوم میں ایکسپلین کر رہی ہوں، میں اپنے دل سے کوئی بھی بات نہیں لگا رہی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کیا حدیث دیکھی تھی جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بات اپنے دل سے کریں گے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، ہیل فائر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نیکسٹ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک قیامت کے دن جن لوگوں سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے علم سیکھا، مطلب نالج سیکھی۔ اور یہاں پر دیکھیے علم کس کی بات ہو رہی؟ قرآن اور سنت کی بات ہو رہی۔ اسے سیکھا یا قرآن کی قرأت کی، اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو مطلب یہ جو علم سیکھے قرآن کا، یا قرأت ہے، ریسیٹیشن ہے، تفسیر ہے، سو قرآن سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، جس طرح کی بھی نالج گین کرے تو اس کو کیا ہوگا؟ پیش کیا جائے گا۔ اللہ اسے اپنے نعمتوں کے پہچان کروائے گا۔ جو جو نعمتیں ملے نا، ہم سب کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیے نا، جیسا کہ اپنے باڈی کو دیکھ لیجئے، ایمان ہے ہمارے پاس سب سے بڑی دولت، اور اللہ تعالیٰ صحت مند رکھے۔ دیر آر مینی مور نعمت، اگر ہم لک اراؤنڈ رائٹ ناؤ دیکھیں تو کتنے نعمتیں ہیں نا، اس کی بات ہو رہی۔ تو وہ انہیں پہچان لے گا اور وہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا کیا۔ یہ تھوڑی سی لانگر حدیث ہے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہ نعمتوں کے ساتھ کیا کیا کیے؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا۔ تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ واٹ ہی از سیئنگ یا شی از سیئنگ کہ میں نے علم سیکھا، نالج، اسے سیکھا، یا اور تیرے خاطر قرآن کی قرأت کی۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے یہ شخص کہ میں یہ سیکھا، اور قرآن کس کے لیے؟ قرآن کی قرأت کی، جو ریسیٹیشن کہتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ کہا جائے کہ یہ عالم ہے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے۔ تو یہاں پر آنسر کیا کیا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ؟ کہہ رہے کہ نہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہو، آپ اسی لیے سیکھے ہو کیونکہ آپ علم اس لیے سیکھے کہ آپ عالم کہلاؤ یا آپ قاری کہلاؤ۔ عالم یا قاری کی بات کیا ہے؟ جو علم حاصل کرتے اور اس کو ڈیپتھ میں جاتے، اور قاری کیا ہے؟ جو ریڈ کرتے، ریسائٹ کرتے یا میمورائز کرتے۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے۔ مطلب لٹرلی کیا ہے منہ کے بل؟ آپ کبھی دیکھیے کہ جیسے اینیملز کو جب زور سے ڈریگ کرتے تو کیسا ہے، وہ بھی کیا بولتے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی پنشیبل ایکٹ ہے۔ تو یہ منہ کے بل گھسیٹا جا رہا، ڈریگ کیا جا رہا، حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ بہت زور سے ڈریگ کر کے ان کو کیا کرے؟ آگ میں ڈال دیا۔ اچھا، فخر اور غرور سے بچنا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ فخر اور غرور سے بچنا، اور یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ کی ہے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے،
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین غالب ہوگا یہاں تک کہ سمندروں کے پار چلا جائے گا اور گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دے گا. پھر ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا, ہم نے زیادہ پڑھنے والوں کون ہے, ہم سے زیادہ علم والا کون ہے. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو قرآن ہے نا یہ دین غالب آ کے رہیں گا اور سمندروں کے پار چلا جائیں گا, مطلب اوورسیز ایوری ویئر دین چلے جائیں گا, اور اتنا زیادہ کہ جیسے کہ گھوڑوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی راہ میں. اینڈ آلسو یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو قرآن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر دیکھیے کہ قرآن پڑھنے والے کہیں گے کہ ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے. آپ دیکھیے یہ بات کو سمجھیے, یہاں پر غرور اور تکبر کی بات ہو رہی, اٹ مینس کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے, ایسی بات ہو رہی ہے. اور پھر اس سے زیادہ علم والا کون ہے, مطلب اپنے آپ کی تعریف بولتے ہیں نا ویسی بات ہو رہی یہاں پر کہ میرے سے زیادہ کون ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہارے کیا خیال ہے. دیکھیے بات بھی بتاتے تھے, پھر آپ سے سوال بھی کرتے تھے صحابہ اکرام سے, تو میں کوئی خیر ہوگی. انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تم میں سے ہوں گے, یہ لوگ اس امت میں سے ہوں گے اور یہ لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے کہ کیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو پھر وہ بہت پریشان ہو گئے, تو بتائے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, مطلب جو بھی بات رہتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کے ساتھ, کوئی بات کا بھی ہے تو کہتے تھے آپ بتاؤ, تو آپ کیا سمجھائے کہ یہ لوگ تم میں سے ہوں گے یا یہ لوگ اس امت میں سے ہوں گے اور یہ لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے. تو یہ کوئی بھی ہو سکتا. دس از ٹاکنگ اباؤٹ پیپل آف دا قرآن. قرآن پڑھنے والوں کی بات ہو رہی. آج ہم جو چیپٹر کیے ہیں قرآن جو پڑھیں گے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, ریاکاری نہیں کرنا ہے اور اس کے لیے دنیا داری حاصل نہیں کرنا ہے, اور جو بات سنے صحیح بات پہنچانا ہے. اگر کوئی بات بھی اس میں غلط ہم پہنچائے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے. اور یہاں پر کوئی بات بھی دنیا داری کے لیے اپنے آپ کو عالم, اپنے آپ کو قاری کہلانے کے لیے کر رہے ہیں تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. میرا جینا میرا مرنا یہ جو کتاب ہے اس میں مور دین 300 پیجز ہے, اسی لیے یہ کنٹینیو ہو رہی ہے اور کافی ٹائم تک ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اب یہاں پر آگے دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا دیکھے تھے کہ جو ریچرڈ پیپل ہے جس کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح سزا دیے تھے, اور اب یہاں پر انبیاء اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام اور کے خاص اور غیر معمولی جو ان کے اندر صفات تھے, ان کی کیا اچھائیاں تھے, وہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے کا جو آیا تھا مفہوم اس میں کیا تھا, جو لوگ غلط کام کرے ان کو نیکی کی توفیق بھی نہیں ہوئی, ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان لوگ سجین میں گئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مفہوم آیا کہ جو انبیاء اکرام ہیں, جو رائچیس پیپل ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ جنات ہے. لیکن اگین عذاب خبر سے نجات والے خوش نصیب. یہ ہے پیج نمبر 183 پی ڈی ایف کا. عذاب خبر سے نجات والے خوش نصیب. کچھ نیک اور صالح اعمال ایسے بھی ہے جن پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے منکر نکیر سوالات اور خبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی خوشخبری دیتے ہیں. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اچھے عمل کرے, اور اچھے عمل کر کے کیا ہے, ان لوگ اپنے اعمال کو آخرت کے لیے ڈپازٹ کرے. دیکھیے اچھے اعمال کرنا اور اس کو آخرت کے لیے پروٹیکٹ کرنا ہے.
فار ایگزامپل آپ اپنے پاس کوئی سمجھیے کہ کوئی ایک اماؤنٹ سیو کر کے رکھے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ نہیں اس میں انکریز ہو. تو ہمارے جو اعمال نامہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ہم اسٹیڈ فاسٹ ہو جائے، ثابت قدم رہے، تاکہ منکر نکیر کے جب سوالات آئیں گے خبر میں تو ہم اس کے عذاب سے محفوظ رہ جائے. تو یہاں پر رائچیس پیپل کے بارے میں بات ہو رہی اور ان کو خوشخبری، گڈ نیوز دی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فوت شدہ کا عمل ختم ہو جاتا ہے، البتہ جنگ یا امین میں اسلامی لشکر یا اسلامی املاک یا اسلامی مطلب جو بھی ریلیٹڈ ٹو دین ہے اس کے لیے، اور اس کی کیا ہوں گی، اس کے نیک اعمال کی کیا ہوں گی. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اس کے اعمال کو حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کو پروٹیکٹ کریں گے. اب نیکسٹ جو بات ہو رہی شہادت کی بات ہو رہی. ایک شہادت جو اللہ کے راستے میں نکلتے نا اس کو شہید کہتے، لیکن یہاں پر اور بھی باتیں بیان کی جا رہی ہے جس کے بارے میں ہم کچھ باتیں سن چکے ہیں اور کچھ ہمارے لیے یاد دہانی ہیں. شہادت فی سبیل اللہ، اللہ والے مطلب جو اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے راستے میں نکل کے شہید ہو گئے، تو ان کے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت دیے. شہادت فی سبیل اللہ. تو راشد بن سعید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ سے سنا کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو خبر میں آزمایا جاتا ہے لیکن شہید کو نہیں آزمایا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں کیا ہے، دیر آر آزمائش فار دیم، اور یہ آزمائشیں کافی ہیں. نسائی کی روایت ہے. تو کیا پوچھے صحابہ اکرام کہ ہر جو شخص ہے اس کو آزمایا جاتا ہے، لیکن جو شہادت ہوئی، جو شہید ہے فار دا سیک آف اللہ، اللہ کے راستے میں نکلا، اس کی شہادت ہو گئی، اس کو نہیں آزمایا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ اس دنیا میں آزمائش اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر وہ بات ہوئی. شہادت کی مزید اقسام مطلب اور بھی اقسام ہیں، اور بھی کائنڈز آف شہادت ہے، وہ کیا کیا ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں. جو اسے بتایا جا رہا ہے عذاب خبر سے نجات، مطلب ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. دیکھیے ایک بات سمجھیے، ایک جو شہادت ہے جو اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گئے، لیکن اسی کائنڈ کے اور بھی ہے. اس میں سب ٹائٹل میں دا مین ٹاپک میں پھر بریکٹ میں لکھا گیا ہے پیٹ کی تکلیف سے فوت ہونے والے. اب یہ پیٹ کی تکلیف سے فوت ہونے والے چاہے وہ کینسر ہو جائے یا کوئی اور بات ہو جائے، اور اس میں آگے ہم جا کے دیکھیں گے جو ڈیلیور کرتے وقت چائلڈ کو بیبی بورن ہو رہا اور اس کے وقت بھی بہت سارے عورتوں کی فوتگی ہو جاتی نا، ان کے لیے بھی ہے. عبداللہ بن یاسری سے روایت ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ سلمان بن سردری اور خالد بن عرفات تشریف لائے. لوگوں نے انہیں بتایا کہ فلاں شخص پیٹ کی تکلیف سے فوت ہو گیا. تو دونوں نے خواہش کی کہ وہ اس کے جنت میں شریک ہوتا ہے. پھر ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا. دیکھیے یہاں پر نا ایک آداب بھی سیکھنے والے ہیں. ایون دو ان لوگوں کو پتا تھا کہ پیٹ کی بیماری سے اگر کسی کی فوتگی ہوئی تو اس کو شہید کا مرتبہ اور اس کو فرگیونیس اور جنت کی بشارت، لیکن کس طرح ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی تھی کہ جس شخص کو پیٹ کی بیماری سے فوتگی ہوتی ہے اسے خبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا. دیکھیے کتنے بیوٹیفل وے میں ان لوگ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اس سے سیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر ایک شخص فوت ہو گیا پیٹ کی بیماری سے
اور یہ ایک اوتھینٹک نریشن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سکھائے تھے. تو صحابہ اکرام ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سچ نہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ جو پیٹ کی بیماری سے فوتگی ہو جائے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا. دوسرے نے جواب دیا کیوں نہیں، مطلب یس آف کورس قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ نسائی کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید 5 قسم کے. اب یہاں پر دیکھیے انڈرسٹینڈ کریے، یہاں پر 5 قسم کے شہید ہے. دیکھیے ایک تو اللہ کے راستے میں جانے والا، وہ تو ہے ہی فرسٹ اینڈ فارموسٹ، لیکن اس کے ڈفرینٹ اقسام بھی بیان کیا جا رہا ہے. تعاون زدہ، تعاون سے مرنے والی بیماری، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، غرق ہونا. غرق ہونا مطلب جو پانی میں غرق ہو جاتے نا، ایمرس ان دا واٹر ہو جاتے. مکان یا دیوار کے نیچے دب کر مرنا، مطلب یہ سارے دیکھیے ایکسیڈنٹل ہے، مس ہیپس ہو رہے ہیں، لیکن پانی میں کوئی ڈوب کے مر جا رہا. دس از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈیلیبریٹ، اوکے، دس از ناٹ دیٹ. یہاں پر بات ہو رہی کہ کوئی غرق ہو گیا، اللہ نہ کرے، مطلب بوٹ سے گر گیا یا کوئی ایسی حالات ہو گئی، یا فلائٹ سے گر گیا، مکان یا دیوار کے نیچے دب کر مر گیا، یا بلڈنگز آپ بعض وقت دیکھے ہوں گے اس کے کنسٹرکشن صحیح نہ رہتے تو پوری کولیپس ہو جاتی بلڈنگ، یا ایسے بھی مس ہیپس ہو جاتے جس میں آپ جانتے کئی سال پہلے کہ کس طرح سے لوگوں کو مطلب ساری بلڈنگ تباہ ہو گئی اور اس کے نیچے آ کے، تو وہ کیا ہے شہید میں. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والا تو کیا کیا ہے، اگین آئی ریپیٹ، تعاون زدہ، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا. سیکنڈ، غرق ہونا، ایمرس ان دا واٹر ہے یا کہیں بھی غرق ہو جانا. اینڈ فورتھ تھنگ وی ٹاک اباؤٹ لائک مکان ہے، دیوار ہے، کہیں بھی اس میں، اینڈ شہید ہونا. اینڈ دیر از ان دا بریکٹ اٹ از مینشن کہ آگ میں جل کر مرنے والا بھی. اینڈ آلسو دے آر سرٹن تھنگس وچ از مینشن ان دا فالوئنگ حدیث. وہ کیا ہے، جیسے کہ جو ڈیلیوری کے پینس ہے اور اس میں ان کی فوتگی ہو جاتی. اب اس میں نا دے آر سرٹن تھنگس، جیسا کہ انسان کو صحیح ڈیسیشن لینا رہتا. صحیح دیکھیے ایک عورت کی بھی جان امپورٹنٹ رہتی، آنے والے بچے کی بھی جان امپورٹنٹ رہتی. تو اتنا دین کو آسان بنانا ہے، ڈیفیکلٹ نہیں بنانا ہے. بعض وقت اتنے زیادہ ہارش اور روڈ ڈیسیشنز کے وجہ سے عورتوں کی فوتگی ہو جاتی. اب کی بات نہیں کہہ رہی ہوں میں، لائک اف یو گو 1-2 جنریشن پیچھے آپ جاتے نا، کئی مرتبہ عورتوں کی فوتگی کیوں ہوئی ڈیلیوری میں، کیونکہ وہ آپریشن نہیں کرے اور اس کی اجازت نہیں دیے، ایسے کوئی وجوہات ہے. اچھا، ایک اور روایت کے مطابق اپنے مال کی حفاظت میں مرنے والا، اپنے بال بچوں کی حفاظت میں مرنے والا، اپنے جان بچاتے ہوئے مرنے والا، اپنے دین کی حفاظت میں جان دینے والا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا. تو یہ بھی نسائی کی روایت ہے. ایک میں یہ 5 بتایا گیا ہے، اس کے بعد دوسری روایت میں اور بھی خلاصہ کیا گیا ہے. کیا بتایا گیا ہے کہ مال کی حفاظت کر رہے ہیں، اس میں فوتگی ہو گئی، یا بال بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں. دیکھیے یہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، اسپیشلی آپ سوچئے ایسے حالات ہے، پروسیکیوشن زیادہ ہے، اور اپنی جان بچانا، اپنی دین کی حفاظت میں اور ظالم کے خلاف، یہ سارے شہادت میں آئیں گے. اب آگے کا مفہوم جو ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے. آج کا جو ہے ابھی 2-3 منٹ ہے، کوئک ریویو کر دیتی ہوں انشاءاللہ. جو آج ہم سیکھے ہیں، عذاب قبر سے بچنے والے خوش نصیب. کچھ نیک اور صالح عمل ایسے بھی ہوں گے جن پر ثابت قدم رہنا، اور منکر نکیر جب سوالات کریں گے تو قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے. اور ان کے لیے خوشخبری. کیا مطلب ہے خوشخبری؟ جو سوال کے جواب ہیں نا، 3 سوال کے جواب، ان لوگ اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے، ان لوگ صحیح جواب دیں گے. کیوں صحیح جواب دیں گے؟ کیونکہ اس دنیا میں ثابت قدم رہے. دیکھیے جنت نہ مکارے سے ہے، ڈس لائک چیزوں سے ہے، اور دوزخ کیا ہے؟ آپ کی اپنی جو من مانی خواہشات. اگر ہم اس دنیا میں من مانی خواہشات کریں گے تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے. جنت کے لیے کیا ہے؟ اسٹیڈ فاسٹ بھی رہنا ہے، اپنے آپ کو باندھنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کچھ چیزیں کرنا ہے اور کچھ چیزیں نہیں کرنا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فوت ہوتے ان کے جو عمل کیا کیا ہے،
مطلب فار پروٹیکٹنگ دا اسلام. سنن ابو داؤد کی جو روایت آئی اس میں مفہوم کیا آیا تھا کہ جب آپ اسلام کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، حفاظت کرتے ہوئے آپ کی فوتگی ہو جا رہی، تو اس کو بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اکنالج کریں گے. اور شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور شہید کا فرسٹ اینڈ فورموسٹ جو اللہ کی راہ میں نکل گئے اور فوت ہو گئے، تو ان کو خبر کی آزمائش سے بچا لیا جائے گا. اور پھر 5 ہم کائنڈز آف شہادت دیکھے، اور وہ 5 ٹائپس کوئی بھی ہو سکتا، لیکن دیکھیے پھر ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا چاہیے. جزاک